السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر انہیں سجدہ ریز ہو گیا، اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ عربی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ امام بہقی متعدد اسناد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی جو بنی سلیم قبیلہ کا تھا، شکار کر کے پکانے کے لیے گھر لے کر جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے لوگوں کو کراس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لات اور عزیٰ کی قسم، آسمان کے نیچے کوئی بھی سانس لینے والا اور باتیں کرنے والا شخص آپ سے بڑھ کر مجھے ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اگر لوگ مجھے جلدی کا طعنہ نہ دیتے تو میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسود احمر اور ابیس کو خوشیاں دیتا۔ یہ اس کے بتوں کے نام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے کہ بردباری بھی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی سے فرمایا، تم نے مجھ سے اس طرح کلام کیا کہ مجلس میں میری عزت ہی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے آپ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوہ جو اس نے شکار کر کے لائی تھی، آپ کے سامنے اس کو ڈال دیا اور کہنے لگا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، اگر یہ مردہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گو! تو گوہ نے واضح عربی زبان میں رسول اللہ کو جواب دیا، جس کو تمام سامعین اور صحابہ کرام نے سنا اور عرض کیا، حاضر ہوں۔ گوہ کے جواب پر اس نے یہ کہا کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بروز قیامت والوں کی زینت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گوہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو مردہ گوہ نے جواب دیا، جس کا عرش آسمان میں ہے اور جن کی سلطنت زمین پر ہے اور سمندر میں اس کا راستہ ہے، اس کی جنت میں رحمت اور اس کا دوزخ میں عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، آپ نے گوہ سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو گوہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدق کامیاب اور جھوٹا آدمی ناکام ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عربی بہت حیران ہوا کہ مردہ گوہ کی جس کا وہ شکار کر کے لایا تھا، اور اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر یہ گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حامی بھر لے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا۔ عربی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اب میں بدل گیا ہوں۔ پہلے میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین میں سب سے بدترین شخص تھے، اور اب تو مجھے آپ خود سے بھی زیادہ اور اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ عربی نے اعلانیہ طور پر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے
جس نے میرے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرما دی، یہ غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، یہ نماز کے بغیر مقبول نہیں ہے اور نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ عربی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مکمل سورت قل هو اللہ احد سورہ اخلاق سکھا دی۔ اس نے عرض کیا اور سکھائیں، میں نے لبیت اور تجیز اچھا اس سے زیادہ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عربی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اشعار نہیں ہے۔ گویا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا قرآن کے تہائی، پھر پڑھنا 2/3 اور قرآن کے مساوی ہے، اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا مکمل قرآن کے برابر اجر ملتا ہے۔ عربی نے کہا کہ ہمارا اللہ تو بہت ہی اچھا ہے، تھوڑے سے عمل سے اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کس طرح زندگی بسر کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بنی سلیم میں فقیر شخص ہوں اور حاجت مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کچھ دے دو۔ تو صحابہ نے اس قدر دیا کہ اس کے پاس کثیر مال آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹنی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں مجھے عطا فرمائی تھیں، اور 2 ماہ کی گھابن بھی ہیں اور تیز چلنے والی بھی ہیں، میں اس کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قدر اعلیٰ اونٹنی کے بدلے قیامت کے تمہیں پیٹ والی موتی کی اونٹنی عطا فرمائی جائے گی، جس کے پاؤں سبز زبرجد اور گردن سرخ موتی اور ہودج کے اوپر ریشمی کپڑے ڈالے ہوئے ملے گی، اور وہ پل صراط سے تجھے بجلی کی طرح تیزی سے پار کرا دے گی، اور ہر بندہ آپ کو رشک کی نظر سے دیکھے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب میں دلی طور پر خوش ہو گیا ہوں۔ پھر وہ عربی چلا گیا اور راہ میں اس کو 1000 بنی سلیم کے سوار ملے کہ جن کے پاس 1000 تلواریں اور 1000 کمان تھے۔ اس نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، عربی کہنے لگا کہ ایسا نہ کرو اور رک جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے بنی سلیم کے تمام لوگوں کو وہ اپنا واقعہ سنا دیا، تو تمام نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہوا تو ان کا استقبال کیا، اور اپنی سواریوں سے اتر کر پیدل آ رہے تھے، اور وہ سب کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم خالد بن ولید کے تحت جہاد کرنے نکل جاؤ۔ عرب اور اس کے علاوہ علاقوں کے 1000 مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور یہ تھا وہ عربی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر بہت برا سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ حدیث جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر دلالت کرتی ہے۔ پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ گوہ چونکہ مردہ حالت میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اقرار کیا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ عربی نے خود کلمہ پڑھا اور رسالت کا اقرار کیا، اور تیسرا معجزہ یہ ہے کہ بنی سلیم نے 1000 مسلح افراد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن تھے اور وہ قتل کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے، مگر جب وہ رسول اللہ کی جان لینے کی بجائے اپنی جان بھی آپ کی غلامی میں دے بیٹھے اور مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح اقرار کر ڈالا، تو یہ ایک اور معجزہ ہے۔
ایک صحابی حضرت جالہ بن مرہ سکی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ ایک کالا اونٹ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن کو نیچے کر دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی حالت تو بہت عجیب ہے، اس کے مالک کا پتہ کرو۔ تو میں اس کے مالک انصاری کو لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، مجھے تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم اس سے صرف پانی اٹھواتے ہیں اور یہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے باہم مشورہ کیا تھا کہ اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس طرح نہ کرو بلکہ اونٹ مجھے ہبہ کر دو یا اس کو بیچ دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ آپ ہی کا ہے؟ پھر رسول اللہ نے اس پر صدقہ کا نشان لگایا، پھر ان صدقہ والے اونٹوں میں اسے بھیج دیا۔ امام احمد حضرت جالہ بن مرہ سکوی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آسیب والا بچہ لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس نے 2 مینڈھے، پنیر اور گھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کو لوٹا دیا اور دوسری چیزیں رکھ لی۔ پھر 2 درختوں کا قصہ بھی ہو چکا ہے کہ جنہیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں جڑ جاؤ تو وہ دونوں جڑ گئیں۔ اسی طرح امام احمد نے اسناد کے ساتھ حضرت جالہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے بچے کا معاملہ دیکھا اور 2 درختوں کا واقعہ دیکھا اور اونٹ کا واقعہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ تمہارا شکوہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جوانی میں کام کرواتا رہا اور اب ذبح کر رہا ہے۔ یعنی ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلا کر پوچھا تو اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں اور میرا یہی ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس طرح ہرگز نہیں کروں گا۔ یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس اونٹ کو اب ذبح نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح حدیث سے انس رضی اللہ عنہ میں کہ حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا سست رفتار تھا۔ ایک بار مدینہ میں شور پھیل گیا تو لوگ شور کی طرف چل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر کاٹ کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی خوف نہیں، لوٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گھوڑا دریا کے پانی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا اتنا تیز ہو گیا کہ دوسرے گھوڑوں سے اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور ابو محمد عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اونٹ، رک جاؤ، اگر تم سچے ہو تو تمہارے لیے یہ سچائی بہتر ہے اور اگر تم جھوٹے ہو تو یہ جھوٹ بولنا تمہارے لیے وبال کا باعث بن جائے گا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے والوں کو امن عطا فرمایا ہے اور ہم سے پناہ لینے والا بے خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا بول رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کو ذبح کر رہے تھے اور یہ بھاگ کھڑا ہوا اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریادی بن کر حاضر ہوا ہے۔ ہم محفل میں بیٹھے تھے کہ اس کا مالک آ گیا۔ جب اونٹ نے اس کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید قریب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 روز سے اوجھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے اور میرے پاس یہ فریادی بن کر آیا ہے کہ تم گرمی کے دنوں میں اس پر سامان لاتے ہو اور صحراؤں میں سفر کرتے ہو اور سردی میں گرم علاقوں کی طرف لے جاتے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا معاملہ اسی طرح ہے، اب ہم نہ اس کو ذبح کریں گے اور نہ اس کو بیچیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ تم سے فریادی بھی
ہو اور تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی، یعنی یہ تمہیں فریاد کر رہا تھا لیکن تم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں تم لوگوں سے زیادہ رحم دل ہوں، اس لیے اللہ نے منافقین کے قلوب سے نرمی اور رحم کو چھین لیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے 100 درہم کے بدلے وہ اونٹ خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر بڑبڑ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑبڑ کرنے پر آمین کہا۔ جب اونٹ نے بڑبڑ دوبارہ کی تو رسول اللہ نے پھر آمین فرمایا، اور جب اونٹ نے تیسری مرتبہ بڑبڑ کی تو آپ نے پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اسلام اور قرآن کی تبلیغ پر اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس نے کہا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قیامت کے دن رعب اور خوف دور فرمائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور کر دیا۔ تو اس پر میں نے آمین کہا۔ دوبارہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی امت کو دشمنوں سے حفاظت میں رکھے، جس طرح رسول اللہ نے میری جان کی حفاظت فرمائی۔ تو میں نے آمین کہا۔ تیسری بار اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں باہم قتال و غارت نہ فرمائے، تو میری اوپر رونے والی حالت ہو گئی۔ انہی خصلتوں کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرما لیں اور ایک کو نہیں فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فنا تلواروں کے ساتھ ہے اور اس پر تقدیر لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اس کی ایک دعا کے سوا باقی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن لیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و منظور فرمایا۔ مزید میں آپ کے ساتھ ویورز کل شیئر کروں گی کہ بکریوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سجدہ کیا اور بھیڑیے نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام معجزات رسول مزید شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی، امت مسلمہ میں سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔